بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ندیم شیر اور دارالحکومت ریاض سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں ہر شخص کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ کرونا وائرس نے دنیا بھر کے تمام ممالک میں تباہی مچائی ہے، اور جس طرح کرونا وائرس نے دنیا کی دیگر ممالک کو متاثر کیا ہے، اسی طرح کرونا وائرس نے سعودی عربیہ کو بھی متاثر کیا ہے۔ لیکن سعودی حکومت کی بروقت حکمت عملی اور کارروائی سے کرونا وائرس کے پھیلنے کا جو خدشہ تھا وہ کافی حد تک ناکام ہوا۔ جی ناظرین، سعودی حکومت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر فوری طور پر جتنی بھی تجارتی مراکز اور تجارتی سرگرمیاں تھیں اس کو معطل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت نے جتنے بھی عوامی بازار، شاپنگ مالز، پلے لینڈ ایریا، پارکس، اس کے علاوہ جتنے بھی ہوٹلز تھے ان کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ سعودی حکومت نے ایک کوشش کی کہ جہاں جہاں ہجوم جمع ہوتا ہے اس ایریے کو فوری طور پہ بند کیا جائے، تاکہ کرونا وائرس کے پھیلنے کا جو خدشہ ہے اس کو ناکام کیا جا سکے۔ اس فیصلے کے ساتھ سعودی حکومت نے سپر مارکیٹس اور فارمیسیز وغیرہ اور ہاسپٹلس کو مستثنیٰ قرار دیا۔ یعنی سعودی حکومت نے جتنی بھی فارمیسیز تھی، میڈیکل سٹور تھے، ہاسپٹلس، کلینکس تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپر مارکیٹس تھی جہاں سے روزمرہ زندگی کی اشیاء خود نوش کی چیزیں ملتی ہیں، اس کو کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا، تاکہ لوگ جو ہیں بآسانی وہاں سے اپنی چیزیں روزمرہ کی خرید سکیں۔ سعودی حکومت کے اس فیصلے کو اوورسیز پاکستانیوں نے کس طرح دیکھا اور ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کرونا ایک ایسی وبا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ عالمی طور پہ تمام ممالک جو ہے وہ متحد ہو کر اس وقت اس بلا کا سامنا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ پریشانی کی اس گھڑی میں یقیناً سعودی حکومت جو ہے وہ ایک خراج تحسین کی مستحق ہے۔ وی سلیوٹ کنگ سلمان اینڈ MBS فار دیئر ٹائرلیس ایفرٹس۔ دن رات انتھک کوششوں سے، جیسے انہوں نے بہت سسٹمیٹکلی چیزوں کو آرگنائز کیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیلنجز کو فیس کیا ہے، ہر چیز کو اوور نائٹ مسلط نہیں کیا آپ کے اوپر، آپ کو گریجولی مینٹلی بھی پریپیئر کیا ہے، ساتھ ساتھ چیزوں کو ارینج کرنے کے لیے، موبلٹی کے لیے انہوں نے آپ کو مواقع پراپرلی فراہم کیے ہیں، جس سے بجائے پینک ہونے کے ہم بہت مطمئن ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آگے آنے والی سچویشن چاہے جتنی بھی ورسٹ ہو، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہم پر اپنا رحم کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ سعودی گورنمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں جو نہ صرف سعودی نیشنلز کے لیے بلکہ سعودی ریزیڈنٹس کے لیے بھی ایکولی اتنی ہی پریشان ہیں، ان کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جا رہا ہے، اور وہی تمام سہولتیں جو ہیں وہ ہمیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ کرونا کی وجہ سے جو وہ اس وقت نازک صورتحال ساری دنیا میں ہے اس کا ادراک کرتے ہوئے سعودی حکومت نے انتہائی سخت اقدامات لیے ہیں، اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ یہاں پر مقامی سعودی افراد بلکہ غیر ملکی تارکین وطن کے لیے بھی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کاروباری زندگی جو ہے اس کو فی الفور معطل کر دیا گیا ہے، تاکہ کم سے کم لوگوں کے آپس میں اجتماعات میں ملاقات ہو سکے اور وہ اس وبائی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ سعودی حکومت کے جو اقدامات ہیں ان میں ہر طرح کی سہولت جو ہے وہ جو میسر ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے، اور اس میں بلا امتیاز ہر شہری کو، خواہ وہ مقامی ہے یا غیر ملکی ہے، وہ ان کو مہیا کر رہے ہیں اور اس سے نبٹنے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کرونا جو وائرس ہم آیا ہے اس دنیا میں ایک وبا کی طرح آیا ہے، جسے WHO نے ایک پینڈیمک کہہ دیا ہے، وبائی صورتحال اختیار کر گیا ہے، اور بہت سارے ملکوں میں بہت ساری ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں بے شمار لوگوں میں وائرس پھیل گیا ہے۔ سعودی حکومت نے بروقت یہاں پہ اقدامات کیے ہیں، اور بر وقت وہ اقدامات اٹھائے ہیں جن سے اس کی ترسیل اور اس کی پھیلنے کا عمل رک گیا ہے۔ یعنی انہوں نے جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مثلا سکولز ہیں، مساجد ہیں، شادی ہالز ہیں، ان سب پہ پابندی لگا دی ہے۔ لوگوں کو پھر ان کی ترغیب دی گئی ہے بار بار ٹیلی ویژن پہ، باقی جگہ پہ، کہ لوگوں کو اپنی عادات بدلنی ہے، لوگوں نے اپنی عادات بدلنی ہے، لوگوں نے اپنے ایٹیچیوڈ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ آگے پھیل نہ سکے۔
تو جہاں جہاں پھیلنے کے امکانات تھے انہوں نے بہترین انتظام کیے ہیں، اور اسی جگہ میں اسی علاقے میں دنیا کے بیشتر ممالک کے لوگ رہتے ہیں، اور تقریباً ہر آدمی ان کے اقدامات سے نہ صرف خوش ہے بلکہ وہ بہت تسلی میں ہے، کیونکہ انہوں نے ہاسپٹلز اور جتنی فیسلٹیز ہیں وہ تیار کروائی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنی کیئر یہاں پہ ہو رہی ہے، اب انہوں نے پچھلے دنوں فلائٹس بھی بند کر دی ہیں تاکہ دنیا میں رابطہ جہاں جہاں سے آنے کے مواقع تھے ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بہترین چند اقدامات ہیں تو وہ سعودی گورنمنٹ کر رہی ہے، اور یہاں سارے ایکسپیٹریٹس ان انتظامات پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ جی ناظرین، کرونا وائرس کے کیس جس طرح سعودی عربیہ میں آنے شروع ہوئے تو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر 23 مارچ کی شام سے 21 دن کے لیے مملکت بھر میں جزوی کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری کیا، اور اس کرفیو کو شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور ناظرین، سعودی حکومت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ان کے اپنے تحفظ کے لیے کرفیو اوقات کے دوران اپنے گھروں میں رہنے کو کہا گیا، اور سرکاری اور نجی شعبے کی اہم صنعتوں کے وہ ملازمین جن کے کام میں مسلسل کارکردگی درکار تھی ان کو کرفیو سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ سیکورٹی اہلکار، افواج، میڈیا سیکٹر کے ملازمین اور صحت اور خدمات کے اہم شعبوں کے کارکنوں کو بھی استثناء دیا گیا۔ سعودی عرب نے مملکت بھر میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کے پیش نظر سعودی علماء کونسل کے اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ مملکت بھر کی تمام مساجد میں نماز جمعہ اور دیگر نمازیں معطل ہوں گی، اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں نمازیں معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ سعودی حکومت کے اس فیصلے کو اوورسیز پاکستانیوں نے احسن اقدام قرار دیا، اور ان کا کہنا تھا کرونا کی وبا جو ہے یقیناً اس نے نہ صرف پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے، سعودی عرب بھی اس سے متاثر ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی حکومت نے جتنے ہی شاندار طریقے سے، جتنے ہی نظم و ضبط کے ساتھ، جتنے ہی احتیاط کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس وبا کے خلاف اقدامات کیے ہیں، ان کی جتنی بھی ستائش کی جائے، تحسین کی جائے، کم ہے۔ آپ دیکھیے کہ عمرے کے حوالے سے جو انہوں نے اقدام کیا، لوگوں کو جانے سے روکا، پہلے باہر غیر ملکیوں کو روکا، اس کے بعد انہوں نے لوکل لوگوں کو روکا وہاں جانے سے، اس کی کلیننگ کو میک شور کیا، پھر اس کے علاوہ یہاں پر سکولز جو تھے ان کو فوری طور پر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، بند کیا، پھر اب صورتحال یہ ہے کہ آفیسز کو بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ ریموٹلی کام کریں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کام کریں، انہیں آفس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی اس وبا کے خلاف ظاہری بات ہے یہ صرف سعودی عرب نہیں ہے، اب ظاہری بات ہے یہ پوری دنیا کی جنگ ہے، اور سعودی عرب جس طرح پوری دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہا ہے، اور ہم بطور شہری یہاں پہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے تو بہت ہی مطمئن ہیں، ہمیں ان اقدامات پر پورا اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے جو نہ صرف شہریوں کا خیال رکھتی ہے بلکہ بالکل بروقت اور مناسب اقدامات بھی کرتی ہے۔ ہم سعودی حکومت کے بھی ساتھ ہیں، اور جس طرح بھی جو بھی سعودی حکومت یہاں پر نظم اور ڈسپلنز اور جو حکم یہاں پر جاری کرے گی، جو اقدامات کرے گی، ہم اس کی تائید بھی کریں گے اور ان کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہوں گے۔ السلام علیکم، میرا نام سید راحیل ہے، میں ایک اوورسیز پاکستانی یہاں ریاض سعودی عربیہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں کرونا وائرس سے کووڈ-19 سے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سعودی حکومت کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژنز لے کے ہم سب کو بہت محفوظ بنایا۔ یہاں سعودی حکومت دن رات محنت کر رہی ہے اور کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں پاکستانی حکومت بھی پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں پاکستانی حکومت کا ساتھ دیں۔ آپ جب بھی باہر جائیں، واپس آئیں، فوراً ہاتھ دھوئیے، زیادہ سے زیادہ پانی پیجیے، لوگوں سے کم ملیے، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ کرونا وائرس سے لڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کم سے کم لوگوں سے ملیں، آئسولیشن میں چلے جائیں، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک شخص پہ پوری فیملی ڈیپینڈنٹ رہتی ہے، خدا نہ خواستہ اس ایک شخص کو کچھ ہو جائے تو پوری فیملی سفر کرتی ہے۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ پوری قوم حکومت کا ساتھ دے،
और इस कोरोना वायरस से लड़े। बहुत शुक्रिया। بين صلاتي العشاء والفجر ماذا يحدث داخل الحرم المكي الشريف؟ ما في جزئية في الحرم المكي الشريف إلا ويتم تطهيرها وتعقيمها وتنظيفها من إنارات وأعمدة وأسقف وأبواب، واهتموا في أدق التفاصيل، حتى دواليب المصاحف تتنظف. کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس سے بچاؤ کے لیے بیت اللہ کی انتظامیہ نے زائرین کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں جو بڑے پیمانے پر صفائی کا کام ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نماز عشاء سے فجر تک کے اوقات حرم مکی شریف کی صفائی اور تطہیر کے لیے مختص ہیں، جس میں حرم کے فرش، چھتوں، ستونوں، فانوسوں، قالینوں، ریکوں اور قرآن پاک تک کی صفائی انتہائی باریک بینی سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زائرین کی حفظان صحت کے لیے مختلف جگہوں پر سینیٹائزر، ہاتھ صاف کرنے والی مشینیں بھی نصب کر دی گئی ہیں۔ بیت اللہ کی صفائی پر معمور خصوصی ٹیمیں غلاف کعبہ اور حجر اسود کی صفائی کا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے لیے انتہائی تجربہ کار 330 افراد یہ کام سرانجام دے رہے ہیں، جن کے پاس 10 جدید ترین مشینیں بھی ہیں جو حرم کے مختلف 3500 یونٹس کی صفائی رات میں 3 دفعہ کرتے ہیں۔ یہ ٹیمیں خصوصاً خانہ کعبہ اور اس کے اطراف صحن، مطاف، حجر اسود، رکن یمانی، مقام ابراہیم، غلاف کعبہ اور کعبہ کی دیواروں پر جراثیم کش ادویات کے سپرے کر رہی ہیں تاکہ بیت اللہ کو ہر وقت جراثیموں سے پاک رکھا جا سکے۔ بیت اللہ اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنٹی کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس مختلف اوقات میں مطاف میں صفائی انتظامات کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور خود بھی صفائی کے عمل میں شرکت کرتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کے حکم پر انتظامیہ کا صفائی ستھرائی میں تیزی زائرین کی صحت سلامتی کو یقینی بنانے رکھنے کے جذبے سے کیا جا رہا ہے، جو وقتاً فوقتاً جاری ہے۔ جی ناظرین، سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کے حوالے سے اگر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تو 6 اپریل بروز سوموار تک مملکت بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 2402 ہے، جبکہ کرونا وائرس سے انتقال کر جانے والوں کی کل تعداد 34 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ صحت یابی حاصل کر کے گھر جانے والے مریضوں کی تعداد 488 ہے۔ اے میرے خدا سنے کون میری تیرے سوا، میری التجا کوئی اس طرح سے نہ ہو جدا، کوئی اس طرح سے نہ ہو جدا، یہ جو عارضہ ہے یہ عارضی ہی رہے صدا، اے میرے خدا میری التجا۔ اس وقت سعودی عربیہ میں کرفیو کا وقت دوپہر 3 بجے سے صبح 7 بجے تک ہے، جبکہ دیگر اوقات میں جتنے بھی کاروباری حضرات، دکاندار اور دیہڑی دار مزدور ہیں وہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے کچھ دیہڑی دار مزدوروں اور چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد یہاں پہ دکاندار، دیہڑی دار مزدور اور مختلف پیشے سے منسلک لوگوں کی ہے۔ وہ کرونا وائرس کے حوالے سے سعودی جو احکامات ہیں اور سعودی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے اس پر کیا کہتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر الحمدللہ کم شام ٹھیک نے، انہوں نے 6 ਤੋਂ 3 بجے تک ٹائم دیتا ہے۔ سر اللہ کا بڑا آسان ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک چل رہا، لیکن قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی کہنے کہ پاکستان بھی لوگوں کو قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور اللہ کی بڑی رحمت ہے، عمران خان نے جو نظام بنایا، جو فوج نے نظام بنایا، ساری پاک آرمی نے، اور مطابق سب کچھ بندے نو درست کرنا چاہیے اور درست چلنا چاہیے۔ اور اتنے الحمدللہ اس سعودی گورنمنٹ نے اجنبیاں واسطے ماشاءاللہ بہت اچھا نظام بنایا ہے۔ دیکھو پہلے 6 ਤੋਂ 6 سیگا، ہوں انہوں نے 6 ਤੋਂ 3 کر دیتا ہے۔ لوگ بالکل کماں تے جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ہر بندہ خوشحال ہے، کوئی کسی واسطے کوئی پرابلم نہیں، کوئی کسی واسطے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میرا سعودی عرب گورنمنٹ نو بھی سلام، پاکستان دی گورنمنٹ نو بھی سلام، پاک آرمی نو 2 ہاتھوں دے نال سلام ہے میرا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جب ہم اپنے کام کرتا ہے خوشی سے، کام بہت اچھا چلتا ہے۔ سردیوں کے ٹائم میں ہم دکان بند کرتا ہے، پھر ڈیری میں جاتا ہے اور
और ये कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। तमाम भाइयों को ये अर्ज़ है कि इधर अभी जो है ना कर्फ्यू का टाइम शुरू होने वाला है, मगर कर्फ्यू से जो पहले टाइम है हम उसमें अपना ड्यूटी करते हैं, और जैसे कर्फ्यू का टाइम शुरू हो जाता है हम कानून का एहतराम करते हैं। सबको कानून का एहतराम करना चाहिए। जैसे कर्फ्यू का टाइम शुरू होना चाहिए तो अपने घरों को जाना चाहिए और अपने हिफाजत करना चाहिए। और हमारी ये दरख्वास्त पाकिस्तानी भाइयों से भी है कि जो उसके उधर का कानून बताता है उसी रास्ते पे चलो, तो उसी में हमारा फ़ायदा है और उसी में हमारी सेफ्टी है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइम है उसमें अपना ड्यूटी करते हैं, उसमें कोई तंग वगैरह नहीं करता है, मगर हर पाकिस्तानी को कानून का एहतराम करना चाहिए। फजूल घूमने से परहेज करे और अपना सेफ्टी खुद बनाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, सब खैरियत से है? इधर भी जो है ना सब खैरियत से है। जो इधर गवर्नमेंट का जो कानून है हम उसका एहतराम करते हैं और माशाल्लाह इधर सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ ठीक भी है। जितना हमें पता किया है और जितना हमें उसूल बता दिया गया है वो सब इंशाल्लाह सही चल रहा है। और हम आपको भी ये कह रहे हैं कि देखो घरों में रहो, इसमें आपका भी फ़ायदा है और आपके ख़ानदान का और आपके फैमिली और आपके बच्चों का भी इसमें बहुत फ़ायदा है। यहाँ का कानून का सबको पता है कि हम इस कानून का एहतराम करते हैं और ये कानून बहुत सख्त है सऊदी अरब का। तो उनको सब भाइयों से ये दरख्वास्त है कि जो ही कर्फ्यू का टाइम हो जाए तो उससे पहले अपने काम निपटा के घरों में चले जाएं और आराम से बैठ जाएं, फिर निकलने की बात नहीं है। और फिर ये भी एक अर्ज़ है कि ये हमारे भाई जो है पाकिस्तानी भाई ये रश लगा देते हैं। अब इनको थोड़ा सा अपना भी सेंस होना चाहिए कि मसलन इस दुकान में आते हैं तो एक बंदे का काम होता है, 3 बंदे ऐसे आ जाते हैं, तो एक बंदे को जो जिसका काम है वो यहाँ पे आके अपना काम निपटा ले और बाकी थोड़ा बाहर खड़े होके फासले पे, ताकि जो इसके लिए वज़ारत सेहत ने जो बताया है उसके मुताबिक चल सके और ये कोरोना वायरस से हमें हिफाजत मिल सके। हम सऊदी अरब में इधर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होते हैं। हम कानून का एहतराम करते हैं। तुम लोग भी पाकिस्तान में कानून का एहतराम करो, इसलिए तुम लोग अच्छा ही होगा और कोरोना वायरस भी नहीं फैलेगा। और सब लोग इसका एहतराम करो। कानून का इधर बहुत कानून सख्त है, उधर भी कानून का एहतराम करो। नाज़रीन, सऊदी अरबिया में काफ़ी बड़ी तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ऐसी भी है जो घरों में बैठे अपनी नौकरियों के हवाले से ऑनलाइन ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। वो सऊदी हुकूमत के अहकामात और कोरोना वायरस के फैलाव के ख़दशे के पेश नज़र अब तक जो भी हिकमत अमली इख्तियार की गई, इस पर वो क्या कहना चाहते हैं और वो अपने घरों में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें इसका डट के मुकाबला करना चाहिए। ये एक ऐसी वबा है जो हमें सोशल डिस्टेंस से जिसको कवर कर सकते हैं। हमें एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत देना चाहिए। ना सिर्फ ये कि हम खुद अपने इसमें इक़दाम लें, हमें अपनी हुकूमत के साथ मिलकर भी इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इस मौके पर सऊदी गवर्नमेंट की बेहद मशकूर हूँ, जिस तरीके से उन्होंने टैक्टफुली इस पूरे वायरस को जो है वो कंट्रोल किया है। जो कर्फ्यू टाइमिंग्स लगाए हैं और लोग जिस तरह उसको अवॉइड कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम कर्फ्यू लगने से पहले भी जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था और लोगों को कहा गया था कि वो ना निकलें और जिस तरीके से लोग ओबे कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये इसी तरीके से इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं। और हमें पाकिस्तान में भी अपनी हुकूमत का साथ देना चाहिए और ऐसे इक़दाम में उनके साथ मिलना चाहिए। अगर लॉकडाउन हुआ है तो यह हमारी अपनी बेहतरी के लिए लॉकडाउन हुआ है। इस लॉकडाउन से हमें बहुत सी और चीज़ों में भी बेहतरी महसूस हुई है, जैसे कोरोना वायरस की कमी हो गई, कोरोना वायरस के केसेस की कमी हो गई है। इसके अलावा बहुत से काम जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे वो यहाँ पे ऑनलाइन अपनी स्टडीज़ पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा ऑफिसेस जो हजरात हैं वो घर से काम कर रहे हैं, मतलब ऑफिस सारे वर्क फ्रॉम होम पे आ गए हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और इनको सऊदी हुकूमत ने जिस बखूबी तरीके से अंजाम दिया है, मेरा ख़्याल से हमें इसको सराहना चाहिए और हमें इसी तरह के इक़दाम पाकिस्तान में भी लेने चाहिए और इसको बर वक्त कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम ये चीज़ को समझ लेंगे तो शायद ये हमारे लिए ही बेहतरी का सामान आगे भी मुहैया करेगी। शुक्रिया। अपने कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए बहुत से बर वक्त इंतज़ाम किए हैं। इन इंतज़ाम में बाज़ारों और मार्केट्स में अशाए ख़ुर-ओ-नोश की फ़राहमी को यकीनी बनाया गया है। आवाम को बहुत से पब्लिक मकामात पर मास्क, सैनिटाइज़र और हैंड ग्लव्स
مفت میں فراہم کیے گئے ہیں. اسکولوں کالجوں میں تدریسی نظام کو فاصلاتی تدریس کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے اور ایسا بہت سموتھ طریقے سے اور بہت ہموار طریقے سے بر وقت کیا گیا ہے. اس کے علاوہ شہروں میں کرفیو کے نظام کو نافذ کر کے لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود کیا گیا ہے، جس سے بہت سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو گئی ہیں. اس سے کرونا کی وبا بہت حد تک قابو میں ہے اور یہاں پر موجود شہری اور مقیمین ان تمام اقدامات کی بہت تعریف کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کی جانیں اس وبا سے محفوظ ہیں. پوری دنیا کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس بہت جلدی سے پھیلا، لیکن حکومت کی کارکردگی بہت بہتر رہی. یہاں کے لوکل ادارے اور اوورآل حکومت نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ انتظامات کیے. مالز کے اندر کھانے پینے کی اشیاء موجود رہیں اور سینیٹائزیشن اور گلوز، ان تمام چیزوں کو یقینی بنایا گیا. لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایجوکیٹ کیا گیا اور ساتھ ہی بچوں کے اسکولز اور یونیورسٹیز کو آن لائن سسٹم پہ شفٹ کیا گیا، جس سے بہت سا نقصان ہونے سے بچا. بہت سے لوگ اس وقت آن لائن کام بھی کر رہے ہیں. صرف ایک کمی ہے ظاہر ہے سعودی عرب میں رہنے کی کہ حرمین شریفین اس وقت اور مسجدیں اس طرح آباد نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارا اسلام ایک مکمل تعلیم دیتا ہے کہ ایسے حالات میں حکمت کیا ہے. اس کے بارے میں بھی بہت اچھے طریقے سے سوشل میڈیا میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ گھر میں نمازوں کو کیسے ادا کیا جائے. تو کرونا وائرس سے انشاءاللہ جلد ہی شفا یابی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس مصیبت کو ختم کریں اور لوگوں کو صحت یابی دیں. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کی رائے بھی آپ تک پہنچائی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر اوورسیز پاکستانی نے ایک ہی درخواست کی کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں وہ وہاں کے قانون کا احترام کرے اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو ناکام کیا جا سکے. اور ناظرین، میں آپ کو ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ بینگ اے پاکستانی، ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے ہمیں دنیا میں جہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں ہمیں وہاں کے قانون کا احترام کرنا چاہیے اور جو ہیلتھ سیکٹر کی طرف سے جو بھی تدابیر اختیار کرنے کو کہی جا رہی ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور میں پاکستان میں بھی جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح سعودی عربیہ میں پاکستان سمیت دیگر کمیونٹی کے لوگوں نے قانون کا احترام کیا اور کرفیو کے اوقات میں اپنے گھروں میں رہے اور جو احتیاطی تدابیر اختیار کی وہ آپ لوگ بھی کیجیے اور اس کرونا وائرس کو آپ سیریس لیجئے. یہ ایک بہت خطرناک وبا ہے اور اس کو ناکام اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے عمل کرتے ہوئے اس کو یقینی بنائیں. اور میری آخر میں صرف ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں کے قانون کا احترام کریں اور وہ اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ پاکستان کا وقار اور پاکستان کا جھنڈا بلند ہو سکے. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے اور ڈھیر ساری دعاؤں میں آپ لوگ بھی مجھے یاد رکھیے گا. مجھے ریاض سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.